آیت نمبر 11 اور 16 میں ایسا مضمون ہے کہ جو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ گھبرایا نہ کریں جب لوگ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں کوئی بات کریں۔ کوئی بھی مسلمان جب اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گھبرائے نہ۔ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے الزام لگایا، اللہ اکبر، منافقین نے الزام لگایا، اس کا ذکر ہے۔ یارو حضرت عائشہ پر، مومنوں کی ماں پر منافقین نے الزام لگا، اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے تار ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ اتنی بیمار ہوئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ او لوگو، اتنی فنکاری کہ رسول اللہ کے گھر تک دنیا پہنچ گئی۔ مولا علی شیر خدا آئے، عرض کرنے لگے سونیا فکر نہ کریں، جو رب آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ناپاک عورت آپ کے بستر پہ آنے دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یارو یہ رنگ بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراش۔ لوگ باز آتے۔ پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا ھذا بہتان عظیم، یہ چھوٹا الزام نہیں، یہ بڑا الزام۔ تو اللہ نے پھر اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر اللہ مومنوں کی ماں کو ہم سے راضی فرمائے۔ بڑا درجہ ہے اس پاک عورت، بڑا مرتبہ۔ ساری جوانی رسول اللہ کے دین کے نام کر بڑی خدمت کری، بڑی نوکری کری، بڑا کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے لیے اصال ثواب کرتا نا، وہ چیز پکاتا ختم شریف، تو میں حضور کے اہل بیت کو، صحابہ، کئیوں کے نام لیتا، کئیوں کے نہ لیتا، سب کے لیے بھی نہیں جاتے۔ کہتے ہیں میں کئیوں کے نام لیتا لیکن کوئی معاذ اللہ بغض دعوت نہیں، ویسے میرے منہ سے نا حضرت عائشہ کا نام کبھی نکلا ہی نہیں، نہ میں نے لیا۔ تو کہتے ایک دن مجھے رسول کریم کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا، تجھے پتہ نہیں میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں اور تم اصال ثواب ہی نہیں کرتا، وہ میرے لیے کھانے پکاتی ہے، میں اس کے گھر کھانا کھاتا ہوں، اور یہ وہ میرے محبوب کی پیاری زوجہ ہے۔ کہ حضور نے فرمایا عائشہ میرے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبریل نے مجھے تیرا نقشہ دکھایا تھا، گویا تیری فوٹو دکھائی تھی، اور فرمایا عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو تب بھی پتہ چل جاتا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، آج بتائے تو صحیح آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ فرمایا رب ابراہیم کا بھی ہے، لیکن جب تو میرے نام سے رب کریم کو پکارتی ہے تو لگتا ہے آج تو بڑی راضی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا وہ پیار، وہ محبت، 40 سال حضور کے بعد وہ حیات رہی، چوتھا حصہ دین میرے رسول کریم کا ہی امت کو انہوں نے پہنچایا۔ حضرت فاطمہ کی شان میں حدیث حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان، حضرت عائشہ نے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے تذکرے حضرت عائشہ نے ہمیں بتائے۔ اتنی سچی بی بی کے بارے میں بات کرتے ہو، یاد رکھو صبح قیامت بھی یہ ساری ام المومنین میرے محبوب کے ساتھ جنت میں موجود ہو۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان ماؤں کا صدقہ خیرات عطا فرمائے۔ تو آیت نمبر 11 سے 16 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا۔ جو مسلمان منافقین کے بجھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے پر نہ آئے۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنوں کے متعلق، یہ اللہ فرماتا ہے، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے یہ کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت ہی سنگین بہتان ہے، یہ بہت ہی
میں کہتا ہوں منافقین نے کیا تو ظلم، اور دیکھیں پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات قرآن میں بیان فرمایا، اور سورہ نور اتری حضرت عائشہ کی برات کے لیے، نام بھی کیا ہے؟ سورہ نور۔ آیت نمبر 19 سے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان، یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے۔ فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے۔ اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا، معاف کرو گے، درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں ان آیات میں؟ مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ عجیب بات۔ وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے۔ ایک دن مسئلہ پوچھنے آیا تو مسئلہ پوچھتے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے، کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے؟ کہنے کا، اور بڑے سٹائل سے، خون خار آنکھوں سے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے، کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر رہی ہے تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے، تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسندگی کی ہے نا، لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، وہاں نہیں غیرت جاگتی؟ لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہو تو وہ پاک کا پاک ہے، اور بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی، ہمارے پاس کیس آتے نا، طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے۔ تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے۔ عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، کبھی اسے بیٹی بنایا ہے، کبھی بہن بنایا ہے، کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی۔ ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا۔ اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تھوڑا خیال کریں، اکرام کریں، احترام کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں، اپنی زیبائش کو، اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خاوند کو دکھائیں، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھے اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھے، یہ اللہ قرآن میں فرما۔ اور اپنے خاوند اور اپنے محارم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اور اپنے نوکروں اور کم اور ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں۔ عورتوں کو حکم مل رہا ہے، عورتیں توجہ کریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو، اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے۔ تو ابا جی کہتے ہیں جنہیں دیر تکر پیرا تے نہ کھلوتا اگر کتے کھلا جیے، یہ عجیب بات ہے نا جی، وہ پیرا تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونے ہیں۔ آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند۔
آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں، میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی۔ اللہ نے تعریف کی، فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور امرات بھی۔ آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے۔ ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے؟ اسی طرح کافروں کے اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے۔ ان کے اعمال کا گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثال ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہے، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں، بڑی پکی قسم کھاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں ابھی ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے؟ کہنے اپنے گھر جان دی بھی اجازت لو، وہی تو اجازت لینی ہے، آپ اجازت لیں۔ جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے تڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس پہ بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے کہ پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے۔ یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان۔ پتر نہ سلام لوے تو وہ شامت آ جاتی، نہیں پتہ سلام لے رہے، اگر ابا جی نہ لے چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا، چونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی۔ ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام، کے نہیں؟ بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے۔ میرا خیال ہے کہ ابا جی سلام لیں گے تو پھر بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلام لے لیں گے۔ آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ حضور چاہے تو اجازت دیں اور چاہے تو۔ آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا بیان ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آخر پہ آتی ہے جی سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانی ہے معاذ اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہے۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ بھی کہا معاذ اللہ، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہوتی۔ آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے، پیر صاحب کو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، انہوں کہیں آنا جانا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے ہیں تسی اتنے روٹی کھانا آئے ہو، وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے۔ دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے۔ کہتے ہیں جناب آپ یہاں کھڑے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی، یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے سب تسی ادھر کدھر آئے ہو؟ میں کہ یار میرے بھی 4 بچے نے، تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ، تو جانا پڑتا ہے، اب مجبوری ہے، انہوں نے بھی جوتے پہننے۔ اب یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے، آپ بازار ہی چلے گئے، بھائی ہر جگہ ماحول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں۔ اور کمال پتہ کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی ادب ہی کیا جائے، اور غار ثور میں دیکھا جائے تو پھر بھی یہ کمال ہے نا کمال کی بات۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا، جاگتے بھی دیکھا، گھوڑے پہ بھی دیکھا، اونٹ پہ بھی دیکھا، غار ثور میں بھی دیکھا، اکیلے میں بھی دیکھا، 1,44,000 کے مجمع میں بھی دیکھا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر راج گئے ہو؟ کہنے لگے کہاں، میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آپ کا ادب پھر بھی برقرار رہے، پھر بھی آیت نمبر 12 سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختیوں، اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودان باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے۔ اچھا آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میری رائے ہے، کچھ لوگ پوچھنے آتے ہیں نا جی فلانا کام نہیں ہو رہا، تو ان کو نہ کبھی سورت بتاتے ہیں تو سورت کا نام بھی نہیں صحیح لے پاتے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی ساری سورتوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو سورتوں کے نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے نا۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ سورہ ممتحنہ پڑھا کریں، تو کہنے لگے یہ تو میں نے آپ سے سنا ہے۔ تو یہ تو درست نہیں ہے نا جی کہ ہمیں وہ چیزیں جن کا دروازے کا نام ہی نہ آئے گا تو اندر کیسے داخل ہوگی، اتنا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ حج شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن محبوب کریم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور پھر انسانی عمر کے مراحل کا ذریعے استدلال فرمایا ہے
آیت نمبر 9 میں عذرائے تکبر، جو لوگ تکبر کے طور پر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اس باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب، اور یہ اس کی ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں نے ایسے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا۔ ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہ دور کی گمراہی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، صابی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے گا تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بس یہ دعا کرے اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے، اور اللہ جو عزت دے تو اپنی بارگاہ ناز سے دائمی عزت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے۔ کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو وہاں حکومت دے دو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر فرمایا جو مسجد حرام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کے کم سے کم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے معتدل بات کرتے ہیں، ہماری خواہش نہیں ہوتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن کیا وہاں بیٹھے لوگوں کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ بھی کوئی اختلافی بات نہ کرے؟ یا اگر کوئی بات کر دیا تو پہلے پوچھ لیں، لیکن اگر وہ ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح لے کے توہین ہو، توہین یعنی نام لیتے وقت وہ توہین کے لب و لہجے کو اختیار کریں تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ایک جبر ہے۔ یعنی باقی امیر ملکوں کے لوگ اگر گروپوں کی شکل میں آئے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر غریب ملک کے 4-5 لوگ کٹھے آ جائیں تو وہ کٹھے رہ سکتے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت اس کا حساب لے گا۔ رب کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ کسی قوم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، مطلب آپ نے منشور پوچھنا ہے پاکستان کا، الحمدللہ سارے مزدور قابل عزت ہیں، تو منشور آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے کہ بتائیں پاکستان کی تاریخ جب چل رہی تھی تو منشور دستور کیا تھا؟ اس کو پتہ بیچارے کو کیا، اس کو تو روزی روٹی تو فرصت نہیں۔ آپ اس شعبے کے بندے سے بات کریں۔ آپ نے جب اہل سنت کا عقیدہ پوچھنا ہے تو آپ کسی جاہل کو پکڑ کے پوچھیں گے، کسی ان پڑھ بندے کو پوچھیں گے؟ ایک جاہل آدمی کو کھڑا کر لیا جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی فلانی بات بتا، تو وہ بیچارہ کیا بتائے؟ اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں ان کے سامنے آ کے بات کریں اور ان سے آپ دلائل لیں اور نظریہ پوچھیں۔ لیکن نا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، میں نے کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا؟ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیات ظاہری میں ہیں اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے۔ یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ حاضر و ناظر؟ اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ ایک بڑا سیانا میرا بندہ ایک جماعت کا، اس کی کتاب میرے پاس ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں۔ کبھی کہا ہے کسی نے؟ کیا فضول بات ہے، آپ مسلمانوں کی ذمہ وہ باتیں لگائیں گے جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح ایک صاحب ایک دفعہ مجھے ایک فلائٹ میں مل گئے، میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو لمبا سفر تھا، تو لمبا سفر تھوڑا فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو بندے تھک جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے اس کے ساتھ کو پونا گھنٹہ گپ شپ لگ جائے۔
تو اس نے مجھے دیکھ لیا، آ گئے، کہنے لگے جی آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ میں نے کہا مننا میں وہاں پتہ تینوں ہے، یہ جی فلسفہ ہے نا بھائی، جو مانتا میں اس کا پتہ مجھے ہونا چاہیے، مانتا میں ہوں اور پتہ، میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ، کہنے لگے نہیں آپ تو، میں نے کہا ہم حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے، حضور کا علم غیب، وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم غیب، عالم الغیب تو اللہ ہے۔ اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا نا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے تو بیچارے کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے، علم غیب اور عالم الغیب میں فرق ہے، تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھائی ہاں ہم مانتے ہیں۔ اب وہ ان پڑھ ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے، وہ اگر تھوڑا سا جانتا ہوتا تو فوراً آپ کی بات کو پکڑتا، کہتا نا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیں، اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے آیا جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ تو جو جنگ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے، جو جنگ احد میں دین کے مددگار بنے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی۔ اسی طرح کی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے غریب ہیں الحمدللہ، مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں نا غریبوں کو، تو مدد کون کر رہا ہے ان کی؟ تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے کے چلے گئے، تو چودھری کو دعا۔ تو اس لیے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔